بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں قسط حاضر ہے، آپ اس کو بھی واچ کریں۔ میں پہلے 4 قسطیں ڈال چکا ہوں، اگر آپ نے ان کو نہیں دیکھا تو پہلے آپ ان کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو شروع سے لے کے آخر تک تمام واقعات کا پتہ چل جائے۔ یہ انفارمیٹیو ویڈیو ہے، آپ کو اس سے کافی معلومات ملیں گی انشاءاللہ۔ آج کی جو ویڈیو ہوگی ہماری، اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے ڈال چکا تھا اس میں عرب کے تمام حالات جو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکے تھے وہ میں نے بیان کر دیے تھے۔ آج اس ویڈیو کے شروع میں آپ کو ان کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، پھر ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ آپ اس کو غور سے سنیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ انسانی دنیا ظلم و جہالت کے بھیانک بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ کفر و شرک، ہوا و ہوس، ظلم و ستم، باطل افکار و نظریات، قبائلی رسم و رواج، غیر اخلاقی سماجی بندھن اور گمراہی و ضلالت کی گمبھیر ظلمتیں ہر طرف پوری قوت کے ساتھ چھائی ہوئی تھی۔ استحصالی اور طاغوتی طاقتوں نے دانستہ غربت و افلاس اور بھوک و پیاس کے دروازے کھولے ہوئے تھے اور مجبور و بے بس انسانی ڈھانچوں کو اپنے ظالمانہ پنجوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ان کی جاہ پسندی، ہوس اقتدار اور حصول دولت کی بے لگام خواہش نے خوب اور ناخوب کا امتیاز مٹا کر شرف آدمیت کو غلامی کی زنجیریں پہنا دی تھیں اور غلاموں کی اداس پیشانیوں کو اپنے حضور جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وسائل معیشت پر قبضہ جمانے کے بعد کسی کو اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ جبر و تشدد اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف سزائے احتجاج بلند کر سکے۔ عورت شرف نسواں سے محروم ہو چکی تھی، بلکہ بنیادی حقوق اور انسانی حیثیت کو بھی ترس گئی تھی۔ انسانی معاشرہ قتل و غارت گری کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ قبائلی عصبیت اور نسلی تفاخر نے انسانی طبقات کی گھناؤنی تقسیم کر رکھی تھی۔ ایک طرف دنیا بھر میں پوری انسانیت اپنے حقوق کی بحالی کے لیے اس طرح تڑپ رہی تھی، مگر پوری فضائے بسیط میں اس کے حق میں کوئی آواز اٹھانے والا نہ تھا، اور دوسری طرف ابلیسی اور شیطانی قوتیں بتوں کی خدائی اور عوام پرستی کی فرما روائی میں اہم کردار ادا کر رہی تھیں۔ بت پرستانہ سوچ نے ذہنوں میں جہالت اس طرح بھر دی تھی کہ وزاداری اور دانش فریبی ان کی چوکھٹ پر لاچار ہو چکی تھی۔ سب بتوں کے چرنوں میں ڈھیر تھے، ان کا ایک ہی نعرہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ ہم نے جس روش پر اپنے آباء و اجداد کو گامزن پایا وہی طریقہ درست ہے اور ہم اسی پر چلیں گے۔ دور جاہلیت میں تو یہ تھے عرب کے حالات جو میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ تفصیلی طور پر آپ کو یہ حالات میری پچھلی 4 ویڈیوز میں مل جائیں گے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اس نے ان انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس موقع کے لیے حالی نے کیا خوب کہا ہے: یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب بو قبیس ابر رحمت، ادا خاک بتانے کی وہ ودیت،
چلے آتے تھے دیتے جس کی شہادت، ہوئی پہلوئے آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ متقدمین اور متاخرین کا اجماع اس بات پر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن 12 ربیع الاول عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو صبح صادق 4:20 پر ہوئی۔ کچھ لوگوں کی روایت کے مطابق اس کو 9 ربیع الاول بھی کہا گیا ہے، واللہ عالم۔ جس شب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تاریخ انسانی کا عظیم انقلاب کا آغاز ہو گیا۔ اس ایک رات ہی نے باطل نفسانی اور شیطانی قوتوں میں کھلبلی مچا دی اور انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کچھ تو ہوا ہے اور ابھی بہت کچھ ہونے والا بھی ہے شاید۔ اس بارے میں حضرت عبد المطلب اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس رات صبح کے وقت دنیا بھر کے بت سرنگو ہو گئے۔ خرائطی اور ابن عساکر نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو اور عبید اللہ بنت جہش اس رات ایک بت خانے میں گئے، دیکھا خدایان قوم یعنی بت منہ کے بل گرے پڑے ہیں، وہ دنگ رہ گئے، اپنے مجبور اور ناتواں خداؤں کو سیدھا کیا مگر وہ پھر سر کے بل گر گئے۔ تیسری بار بھی جب کھڑا کرنے کی کوشش کری تو وہ پھر گر پڑے، تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا اس حادثے کے پیچھے ضرور کوئی ابدی صداقت اور غیر مرئی طاقت کار فرما ہے، اور یہ سب کچھ یوں نہیں ہو رہا، ضرور کوئی انقلاب آنے والا ہے۔ اتنے میں بت کے اندر سے آواز بلند ہوئی، یہ سب بت اس نومولود کی وجہ سے تباہی و بربادی کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں جس نے اپنے نور کے ساتھ مشرق و مغرب تک زمین کی تمام راہوں کو بھر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ بت اوندھے گر پڑے۔ ابن ابی حاتم حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب شیاطین کے لیے فضائے آسمان کی راہیں بند کر دی گئیں، شہاب ثاقب نے ان پر ٹوٹنا شروع کر دیا، وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے تو بھسم کر دیے جاتے۔ اس حیرت انگیز انقلاب نے انہیں پریشان کر دیا۔ انہیں ابلیس ملا، اس نے بتایا کہ ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو مستقبل میں ان کے کاروبار شیطانیت کو درہم برہم کر دے گا۔ شیاطین نے مشورہ دیا کہ اے ابلیس، تم ابھی جا کر آنے والے خطرے کا سد باب کر دو تاکہ ہماری راہوں میں روڑے اٹکانے والا کوئی نہ رہے۔ ابلیس نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں۔ اسی رات جو دنیا دار بادشاہوں کا حشر ہوا وہ بھی اس انقلاب کے سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ آل ساسان 3164 سال سے فارس میں حکمران تھے۔ ان کی حکومت اتنی مستحکم اور نظام اتنا جابرانہ تھا کہ ان کی شکست و ریخت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس خاندان کے بادشاہ نشہ اقتدار سے سرشار اور بڑے ہی مغرور و متکبر تھے۔ کسی قوم، معاشرت اور تہذیب کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ شاہی سطح پر کوئی انقلاب ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا، لیکن وہ بھی اس انقلاب کی زد میں آ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اس رات دنیا دار بادشاہوں کے تخت بھی اوندھے ہو گئے۔ کسرہ ایران کا وسیع و عریض اور قلعہ نما محل اپنی پائیداری، مضبوطی اور استحکام کے باوجود ایک ہیبت ناک آواز کے ساتھ پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ اس میں بڑی بڑی دراڑیں پڑ گئیں۔
جن کا عام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر اتنا زبردست زلزلہ آیا کہ مکینوں کے دل دہل گئے۔ اسی کے ساتھ آتش کدہ فارس کی آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی اچانک بجھ گئی۔ حیرت زدہ ہو کر کسریٰ نے فوراً دربار لگایا، اپنے اراکین سلطنت سے پوچھا ان عجیب و غریب حادثوں کا سبب اور منبع کیا ہے؟ اس کا پادری کھڑا ہو گیا اور بولا، میں نے آج رات بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے جو میرے لیے معمہ بن کر رہ گیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ طاقتور اونٹ عربی گھوڑ کو کھینچتے ہوئے لا رہے ہیں اور وہ گھوڑے ہمارے شہروں میں چاروں طرف پھیل گئے۔ بڑا واضح اور معنی خیز خواب تھا جس سے بادشاہ کے بھی اوسان ختم ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ میری حکومت ختم ہونے والی ہے، مگر وہ اپنا شاہی وقار قائم رکھتے ہوئے بولا، اے وزیر، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سلسلے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، البتہ آپ ہیرا کے گورنر نعمان بن منظر کو لکھیں، وہ آپ کے پاس کوئی معتبر عالم بھیجے گا جو ان باتوں کا آپ کو جواب دے گا۔ اسی وقت نعمان کے نام شاہی فرمان جاری کر دیا گیا۔ نعمان نے ایک معمر عالم عبد المسیح کو بھیجا، اس کی عمر 150 سال تھی۔ اس نے سوال سن کر جواب دیا، مسئلہ تو بہت اہم ہے، اس کا جواب میرا ماموں مسیطہ دے سکتا ہے جو آج کل شام کے علاقے میں مقیم ہے۔ کسریٰ نے عبد المسیح سے کہا، تو پھر تم ہی اس کے پاس جاؤ، اس کا جواب لے کر آؤ۔ جب عبد المسیح وہاں پہنچا تو مسیطہ کے آخری لمحات تھے، شاید وہ جواب دینے اور آسمانی انقلاب کے راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہی زندہ تھا۔ بولا، عبد المسیح میرے پاس اس وقت آیا ہے جب میں گور کنارے یعنی قبر کے کنارے کھڑا ہوں۔ وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کائنات میں کیسا انقلاب آ رہا ہے۔ بادشاہ کا محل زلزلے سے پھٹ گیا، اس کے 14 کنگرے گر گئے ہیں۔ آتش کدہ فارس میں 1000 سال سے جلنے والی آگ اچانک بجھ گئی ہے اور بڑے جتن کرنے کے باوجود بھی نہیں جل رہی۔ بحر سادہ خشک ہو گیا ہے، بحر طبریہ میں پانی نہیں رہا، وادی سماوا منقطع ہو گئی ہے۔ آخر یہ کیسی تبدیلی ہے، کس انقلاب کا پیش خیمہ ہے؟ اے عبد المسیح، بادشاہ کو جا کر بتا دے، جب اللہ کے کلام کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے گی اور عصا کے ساتھ چلنے والے صاحب ظاہر ہو جائیں گے، وادی سماوا بہنے لگ جائے گی اور بحیرہ ساوا کا پانی خشک ہو جائے گا اور آتش کدہ فارس میں آگ بجھ جائے گی، تو ستی کے لیے شام نہ رہے گا۔ محل کے 14 کنگرے گرے ہیں، اتنے ہی بادشاہ اور ملکائیں اس کے ملک پر حکومت کریں گے، پھر بادشاہت اس کے خاندان سے جاتی رہے گی۔ غور سے سنو، جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جب کسریٰ کو ستیہ کا یہ جواب ملا کہ اس کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے، خاندان کے 14 افراد کے بعد حکومت نہیں رہے گی، تو اس نے قدرے سکھ کا سانس لیا اور بولا، 14 بادشاہوں کے گزرنے کے لیے ایک مدت چاہیے، مگر یہ کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد تک یہ 14 بادشاہ گزر گئے اور سب کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہی مصطفی انقلاب کی صبح درخشاں تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے یوم کامل میں بدل گئی، اور اس عظیم دن کے طلوع کے بعد زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان ہوا کہ اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور دور نہیں آئے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی مانند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور انگشت وسطی کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ تو جناب یہ تھے ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت جو میں نے آپ کو بتایا تھا، صبح صادق، اس رات کے واقعات کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قدرت کی نشانیاں ظاہر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہو گیا ہوگا۔ آپ جو ہے ذوق و شوق کے ساتھ میری ویڈیوز دیکھا کریں تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید واقعات بیان کروں گا۔
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیں، اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اپنے ساتھیوں کو شیئر کریں اور مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کمنٹس سے ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے کہنے پر عمل کریں گے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ والسلام رفعت سمیع خان۔